جملوں کی بنیاد پر جو ٹونٹ کیا جاتا ہے، جو فضا ہمارے یہاں بدتمیزی کی پیدا کر دی جاتی ہے، علم کے میدان سے بالکل ناواقفیت ہوتی ہے۔ یہ کامران شہزاد صاحب اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھا رہے ہیں کہ مرزا جیلمی جو ایک فتنہ ہے، اس کے ان جھوٹے پروپیگنڈوں پر، اس کے بے بنیاد الزامات پر اسے کیسے جواب دیا جائے گا۔ لیکن آج 2024 13 اکتوبر کو مرزا جیلمی کی طرف سے اب اللہ جانے فنڈنگ ہوتی ہے یا مرزا جیلمی کی طرف سے تحفے تحائف انہیں پیش کیے جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے 2023 9 مارچ کے اپنے بیان پر تھوکتے ہوئے اور اپنے ہی بوتھی پر جوتی مارتے ہوئے تو چشتی رسول کے مسئلے میں ٹھیک ہے بات ختم ہو گئی۔ تو کامران شہزاد صاحب، میں آپ کی بولی میں آپ کو جواب دے رہا ہوں، آپ کی ہی جوتی ہے، آپ کی بوتھی ہے۔ کیا آپ بخاری شریف پر فتویٰ لگائیں گے؟ کیا اس کی پرنٹنگ بند کروائیں گے؟ کیا معاذ اللہ امام بخاری پر کفر کا فتویٰ لگائیں گے؟ یقیناً آپ نہیں لگائیں گے۔ تھا جو نہ خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، الجا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا۔ مفتی کامران شہزاد صاحب کے لحاظ سے ہم نے ایک ویڈیو بنائی جس میں وہ چشتی رسول کے لحاظ سے گفتگو کرتے ہوئے انجینئر محمد علی مرزا کی حمایت کر رہے تھے اور اسے بالکل درست کہہ رہے تھے، تو ہم نے انہیں بے نقاب کیا۔ اگر آپ نے ہماری وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ کے سامنے یہ ٹائٹل شو ہو رہا ہوگا، آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ آج ہم کامران شہزاد صاحب کے لحاظ سے چشتی رسول کے مسئلے پر ایک اور جواب دے رہے ہیں اور دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو نئے نئے فتنے مارکیٹ میں آتے ہیں، ان میں یہ بات کامن نظر آتی ہے کہ یہ لوگ منافق ہوتے ہیں۔ ہوا کا رخ دیکھ کر یہ اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ بدل لیتے ہیں اور ان لوگوں کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ یہ لوگ اپنے آپ کو خود ہی جھوٹا ثابت کرتے ہیں۔ تو کامران شہزاد صاحب جو 13 اکتوبر 2024 کو ایک ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں کہ جس میں انجینئر محمد علی مرزا کی حمایت کرتے ہیں اور چشتی رسول کے جھوٹے واقعے کو بنیاد بنا کر اہل سنت کے خلاف زبان درازی، تانا زنی کرتے ہیں۔ رسول اللہ ہے، اس میں کون صحیح ہے؟ انجینئر محمد علی مرزا صحیح ہے یا یہ جو ہے نا بریلوی طبقات ہے یہ صحیح ہے؟ کیونکہ آج کل سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ چل رہا ہے یہ۔ دیکھو اس مسئلے پہ انجینئر ٹھیک ہے، بس ختم ہو گئی بات۔ دیکھو اس مسئلے پہ انجینئر ٹھیک ہے، بس ختم ہو گئی بات۔ تو انہیں کو آج میں آئینہ دکھا رہا ہوں کہ 2023 9 مارچ کو یہی کامران شہزاد نامی بندہ چشتی رسول کے لحاظ سے انجینئر مرزا اور اس کے ٹولے کو جواب دے رہے تھے۔ آپ ان کے چینل پر 9 مارچ 2023 کی یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں ان سے یہ سوال ہوا کہ اشرف علی رسول اور چشتی رسول کے بہت تانے دیے جاتے ہیں، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سے ایک سوال کرنا ہے، ہے تو ٹاپک سے ہٹ کے ہی تھوڑا سا، لیکن فرقہ واریت سے متعلق ہے۔ یہ ہمارے ہاں یہ اشرف علی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ یہ بہت اس کے تانے دیے جاتے ہیں اور بڑے یہ جو ہے نا مسائل ہمارے یہاں کوٹ کیے جاتے ہیں، تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو کامران شہزاد صاحب 2023 9 مارچ کو اس سوال کا جواب دیتے ہوئے انجینئر مرزا اور اس کے ٹولے کی اچھی خاصی خبر لے رہے ہیں اور وہی جواب دے رہے ہیں جو ہمارا جواب ہے، اور مرزا جیلمی کو یوں ہی لاجواب کر رہے ہیں جس طرح ہم اسے لاجواب کرتے ہیں۔ آپ ذرا ان کی یہ ویڈیو دیکھیں۔ نہایت فضول درجے کی یہ بحث ہے، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جس جملے کے اوپر آپ گرفت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ نے گرفت کی علمی، لیکن آیا وہ جو فرقہ ہے وہ اس جملے کو عذر تبلیغ کے آگے پھیلاتا ہے یا نہیں؟ کوئی فرقہ ہے جیسے آپ بیان کر رہے ہیں، ان کی کوئی کتاب آپ کو مل گئی، اس کتاب کے اندر کوئی عبارت ہے کہ بھائی مثال طور پر وہ چشتی کیا آپ کہہ رہے ہیں وہ کلمے والی عبارت ہے، بھائی یہ عبارت غلط ہے، اوکے ہو گیا۔ صرف یہ دیکھیں کہ وہ فرقے والے جو علماء ہیں جب وہ ممبر سنبھالتے ہیں، لوگوں کو درس دیتے ہیں، کیا اس جملے کی وہ تبلیغ کرتے ہیں؟ لوگوں کو بولتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ چیز بالکل ٹھیک ہے، اس کو مانو ورنہ آپ کافر ہو گئے؟ اگر ان ایسی باتوں کی جو غلطیاں ہیں کتابوں کے اندر جو ذکر ہوتی ہیں، ان غلطیوں کی اگر تبلیغ نہیں ہو رہی ہے، ایسی صورت کے اندر ان جملوں کو صرف یہ کہا جاتا ہے کہ جملے غلط ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ان جملوں کی بنیاد پر جو ٹونٹ کیا جاتا ہے، جو فضا ہمارے یہاں بدتمیزی کی پیدا کر دی جاتی ہے، علم کے میدان سے بالکل ناواقفیت ہوتی ہے۔ اگر سر اس سے بڑی بات امام بخاری جو کر کے گئے، اس پہ کیوں نہیں کفر کے فتوے دیتے آپ؟ چلو ایک مثال کے طور پر حدیث بیان کر دیتا ہوں کہ جس کے متن میں کفر بھی ہے۔ بخاری کی روایت ہے، بخاری کی حدیث نمبر ہے 47449،
امام بخاری کا حدیث لے کر آئے، ذرا پڑھیے گا گھر میں کھول کے، جس کو علماء نے لکھا کہ اس کا ظاہر بالکل کفر ہے، اللہ کی بے ادبی ہے، اور جو اس پر ایمان لے گا نعوذ باللہ اللہ کو ظالم بنا دے گا۔ مفہوم یہ ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخ میں چلے جائیں گے، دوزخ میں جگہ باقی بچ جائے گی۔ اب جب دوزخ میں جگہ باقی بچ جائے گی تو اللہ تعالیٰ دوزخ کو بھرنے کے لیے کیا کریں گے کہ نئی مخلوق پیدا کریں گے اور نئی مخلوق بنا کر اس کو دوزخ میں ڈال دیں گے، دوزخ بھر دیں گے۔ لیکن بڑے بڑے علماء کرام کو آپ پڑھیں تو اس پر کامنٹس ایسے ہیں کہ کفر درجے کی بات ہے اگر اس کے ظاہر کو مان لیا جائے، اللہ کی شدید درجے کی بے ادبی ہے۔ تو آج پاکستان کا ماحول خراب ہو گیا، ہم لوگوں کو درس دے رہے ہوتے ہیں بخاری خود پڑھو، مسلم خود پڑھو، وہ تو آپ کا قصور ہے، کفریات پڑھا رہے ہیں آپ۔ کہ اگر کوئی شخص اشرف علی اس حوالے سے آپ کو ٹونٹ کرے تو آپ فوراً اس سے کہیں کہ امام بخاری پر پہلے کفر کا فتویٰ لگاؤ۔ امام بخاری اتنی غصہ خانہ حدیث لائی کیوں؟ وہ کبھی بھی امام بخاری پر کفر کا فتویٰ نہیں دے گا۔ جی سامعین کرام، یہ آپ کامران شہزاد صاحب کو ہی دیکھ رہے تھے کہ جو 9 مارچ 2023 کو انجینئر مرزا اور اس کے ٹولے کو اچھی خاصی سنا رہے تھے اور اسے چشتی رسول کے جھوٹے واقعے پر پروپیگنڈا کرنے پر بے نقاب کر رہے تھے اور اسے لاجواب کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی ویڈیو 2023 9 مارچ کو کئی طرح سے مرزا جیلمی اور اس کے ٹولے کو جواب دیا۔ ان میں سے جو مین جواب ہیں میں آپ کے سامنے وہ ذکر کر کے کامران شہزاد صاحب کو اور ان کے ماننے والوں کو ان کا منافقانہ چہرہ عیاں کرتا ہوں اور ان کے سامنے ان کا منافقانہ چہرہ پیش کرتا ہوں۔ سامعین وقار، جب ان سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا ان کلموں کی بنیاد پر ٹونٹ کرنا یہ نہایت فضول درجے کی بحثیں ہیں۔ آپ کا عالم تو یہ کام کرتا رہا، اس عالم نے تو کتاب میں یہ کر دیا، اس عالم نے ایسا کر دیا، تمہارے فرقے والے ایسا کرتے ہیں، تمہارے فرقے والے ایسا کرتے ہیں۔ نہایت فضول درجے کی یہ بحث ہے۔ یعنی اپنی ویڈیو میں بتایا کہ مرزا جیلمی جو ان جھوٹے کلموں کو بنیاد بنا کر اہل سنت کے خلاف زبان درازی اور بکواس کرتا ہے، کہا یہ فضول درجے کی بحثیں ہیں، یعنی یہ باتیں تو قابل بحث ہی نہیں ہیں، یہ باتیں تو قابل گرفت ہی نہیں ہیں، یہ باتیں تو قابل گفتگو ہی نہیں ہیں۔ اور اسی کے ساتھ کہا کہ آپ یہ دیکھیں، کیا جس کلمے کی بنیاد پر آپ کسی فرقے کے خلاف ٹونٹ کر رہے ہیں تو کیا آیا وہ کلمہ عذروِ تبلیغ وہ لوگوں کو پڑھاتے ہیں؟ بولتے ہیں کہ یہ چشتی رسول کلمہ پڑھو، کہا نہیں پڑھواتے، تو کہا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس طرح آپ چشتی رسول کے کلمے کو غلط سمجھتے ہیں ویسے ہی وہ فرقہ، وہ جماعت بھی اس کلمے کو غلط سمجھتی ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جس جملے کے اوپر آپ گرفت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ نے گرفت کی علمی، لیکن آیا وہ جو فرقہ ہے وہ اس جملے کو عذروِ تبلیغ کے آگے پھیلاتا ہے یا نہیں؟ مثال کے طور پر کوئی فرقہ ہے جیسے آپ بیان کر رہے ہیں، ان کی کوئی کتاب آپ کو مل گئی، اس کتاب کے اندر کوئی عبارت ہے کہ بھائی مثال طور پر وہ چشتی کیا آپ کہہ رہے ہیں وہ کلمے والی عبارت ہے، بھائی یہ عبارت غلط ہے، اوکے ہو گیا۔ صرف یہ دیکھیں کہ وہ فرقے والے جو علماء ہیں جب وہ ممبر سنبھالتے ہیں لوگوں کو درس دیتے ہیں، کیا اس جملے کی وہ تبلیغ کرتے ہیں؟ لوگوں کو بولتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ چیز بالکل ٹھیک ہے، اس کو مانو ورنہ آپ کافر ہو گئے۔ اگر ان ایسی باتوں کی جو غلطیاں ہیں کتابوں کے اندر جو ذکر ہوتی ہیں، ان غلطیوں کی اگر تبلیغ نہیں ہو رہی ہے، ایسی صورت کے اندر ان جملوں کو صرف یہ کہا جاتا ہے کہ جملے غلط ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ان جملوں کی بنیاد پر جو ٹونٹ کیا جاتا ہے، جو فضا ہمارے یہاں بدتمیزی کی پیدا کر دی جاتی ہے، علم کے میدان سے بالکل ناواقفیت ہوتی ہے۔ انہوں نے ایک الزامی جواب دیا جو ہم مرزا جیلمی کو دے کر اس کی بولتی بند کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر آپ ایسے جھوٹے واقعات اور اس طرح کے کلموں کی بنیاد پر کسی جماعت کے خلاف آپ زبان درازی کریں گے تو کہا کہ ہماری طرف سے پھر الزامی جواب یہ ہوگا کہ بخاری شریف کی کئی روایات ہیں کہ جو بظاہر بالکل ٹھیک نہیں، اور انہوں نے کہا 50 روایات ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ جمع 2 سے زائد پر بولا جاتا ہے، 3 یا 3 سے زائد پر بولا جاتا ہے۔ تو اب اگر ان کی بات مانی جائے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بخاری شریف کی میں تقریباً 150 یا 150 سے زیادہ روایات پیش کر سکتا ہوں کہ جس کا ظاہر ٹھیک نہیں ہے، اور اگر ان کے ظاہر کو مان لیا جائے تو کہا گستاخی ہو جائے گی، ان کے ظاہر کو مان لیا جائے تو کہا امام بخاری پر کفر کا فتویٰ لگانا پڑے گا۔ میں آپ کو چلو ایک مثال کے طور پر حدیث بیان کر دیتا ہوں کہ جس کے متن میں کفر بھی ہے، بخاری کی روایت ہے، بخاری کی حدیث نمبر ہے 47449، جس کو علماء نے لکھا کہ اس کا ظاہر بالکل کفر ہے، اللہ کی بے ادبی ہے، اور جو اس پر ایمان لے گا نعوذ باللہ اللہ کو ظالم بنا دے گا۔ اور وہ حدیث کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخ میں چلے جائیں گے، دوزخ میں جگہ باقی بچ جائے گی۔ اب جب دوزخ میں جگہ باقی بچ جائے گی تو اللہ تعالیٰ دوزخ کو بھرنے کے لیے کیا کریں گے کہ نئی مخلوق پیدا کریں گے اور نئی مخلوق بنا کر اس کو دوزخ میں ڈال دیں گے، دوزخ بھر دیں گے۔ بڑے بڑے علماء کرام کو آپ پڑھیں تو اس پر کامنٹس ایسے ہیں کہ کفر درجے کی بات ہے اگر اس کے ظاہر کو مان لیا جائے، اللہ کی شدید درجے کی بے ادبی ہے۔ سب نے کہا کہ غلط یہ جو حدیث غلط ہے امام بخاری جو لے کر آیا ہے، اس کا ظاہر کفر پر مبنی ہے۔ 50 اور حدیثیں ہیں بخاری کے اندر بھی کہ جس کا ظاہر ٹھیک نہیں ہے۔ پھر جس بندے نے ان سے سوال کیا تھا
اسے کہا کہ اگر آپ کے پاس اس طرح کا کوئی بندہ آئے اور چشتی رسول جیسے جھوٹے کلموں کی بنیاد پر ٹونٹ کرے، الزام تراشی کرے، تانا زنی کرے، تو کہا آپ نے فوراً سے اسے یہ جواب دینا ہے۔ امام بخاری پر پہلے کفر کا فتویٰ لگا کہ امام بخاری اتنی گستاخانہ حدیث لائے ہی کیوں؟ سمجھانے کے لیے اگر کوئی شخص اشرف علی اس حوالے سے آپ کو ٹونٹ کرے تو آپ فوراً اس سے کہیں کہ امام بخاری پر پہلے کفر کا فتویٰ لگاؤ، امام بخاری نے اتنی گستاخانہ حدیث لائی کیوں؟ اللہ اکبر۔ یہ کامران شہزاد صاحب اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھا رہے ہیں کہ مرزا جیلمی جو ایک فتنہ ہے، اس کے ان جھوٹے پروپیگنڈوں پر، اس کے بے بنیاد الزامات پر اسے کیسے جواب دیا جائے گا۔ لیکن آج 2024 13 اکتوبر کو جب حضرت ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو اپنے اس بیان کو بھول جاتے ہیں، یا اس بیان کو یاد تو ہوتا ہے لیکن مرزا جیلمی کی طرف سے اب اللہ جانے فنڈنگ ہوتی ہے یا مرزا جیلمی کی طرف سے تحفے تحائف انہیں پیش کیے جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے 2023 9 مارچ کے اپنے بیان پر تھوکتے ہوئے اور اپنے ہی بوتھی پر جوتی مارتے ہوئے 2024 13 اکتوبر کو بیان دیتے ہیں کہ مرزا تو بالکل ٹھیک ہے اور مرزا تو چشتی رسول کے مسئلے میں ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی۔ تو کامران شہزاد صاحب، میں آپ کی بولی میں آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ اگر آج انجینئر مرزا آپ کے نزدیک ٹھیک ہے، وہ 100% درست ہے، بات ختم ہو گئی، تو کامران شہزاد صاحب بات ابھی تو شروع ہوئی ہے۔ جو حدیث پاک، جو روایت بخاری کی آپ نے پیش کی، کہا 7449، تو اگر آپ کے نزدیک وہ عبارت، وہ روایت کے الفاظ معاذ اللہ گستاخانہ ہیں اور اس کو ماننے سے معاذ اللہ کی بے ادبی ہوتی ہے، تو بتائیے پھر آپ کا بخاری شریف کے حوالے سے کیا نظریہ ہے؟ اور آپ کیا بخاری شریف کی پرنٹنگ بند کروائیں گے؟ کہ اس ویڈیو میں آپ شور کر رہے تھے ابھی تک یہ کتابیں چھپ رہی ہیں، ابھی تک ایک فرقہ ان کتابوں کو چھاپ رہا ہے، تو کامران شہزاد صاحب کیا آپ اپنا بیان ریکارڈ کروائیں گے کہ بخاری شریف کی پرنٹنگ کو بند کیا جائے؟ اور آپ نے 2023 9 مارچ کو اس کا جواب دے دیا تھا، کہا وہ بخاری پر فتویٰ نہیں لگائے گا۔ مطلب یہ ہوا چشتی رسول کا جھوٹا قصہ لے کر وہ پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ جب آپ اسے الزامی جواب بخاری شریف کی روایت کو پیش کر کے دیں گے تو وہ لاجواب ہو جائے گا، وہ بخاری پر فتویٰ نہیں لگائے گا، اس کا منافقانہ چہرہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو کامران شہزاد صاحب، آپ کی ہی جوتی ہے، آپ کی بوتھی ہے، تو سنیے، آپ بھی ایک منافق ہیں، ہم بھی آپ کو الزامی جواب دے رہے ہیں، تو آپ دیجئے اس کا جواب۔ کیا آپ بخاری شریف پر فتویٰ لگائیں گے؟ کیا اس کی پرنٹنگ بند کروائیں گے؟ کیا معاذ اللہ امام بخاری پر کفر کا فتویٰ لگائیں گے؟ یقیناً آپ نہیں لگائیں گے۔ تو مطلب صاف ہے کہ ہوا کا رخ دیکھ کر بدل جانا یہ نئے فتنوں کا عادت ہے، تھا جو نہ خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ تو آپ کا ضمیر بھی آپ کو ملامت کر رہا ہوگا کہ 2023 9 مارچ کو انجینئر مرزا کو 100% غلط کہا اور 2024 13 اکتوبر کو انجینئر مرزا کو 100% درست کہا۔ اس لیے ہم عوام کو بتانا چاہتے ہیں، ہم دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ نئے نئے فتنے کامران شہزاد صاحب ہوں یا انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہوں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ہر دن کا بیانیہ چینج ہوتا ہے، جن کا ہوا کا رخ دیکھ کر بیانیہ بدل جاتا ہے، چڑھتے سورج کے یہ پجاری ہیں، یہ آپ کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا خالص دین نہیں پیش کر سکتے، کیونکہ ان کے مفادات ہیں اور ان کو جو ہے غیروں کو خوش کرنا ہے، جس کی وجہ سے ہر روز ہر دن ان کا بیانیہ بدل جاتا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں ان لوگوں سے محفوظ فرمائے، اور میں اپنے سننے والوں سے گزارش کروں گا کہ انشاءاللہ یہ کامران شہزاد نامی شخص نے جتنا فتنہ پھیلایا ہے، بندہ ناچیز اس کا مکمل رد کرے گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔